بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، میں ہوں حکیم سندروی۔ میں آپ کی خدمت میں آج ایک ایسا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی ہر عورت کو، ہر مرد کو، خاص کر کے جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے کم عمر والوں کو بھی اکثر جو باہر سے کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلوں سے کھانا کھاتے ہیں، ان کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے، ان کو بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے جو بیجا کھانا کھاتے ہی رہتے ہیں۔ کون سی شکایت؟ پیٹ میں گیس بن جانا۔ پیٹ ان کا ڈھول کی طرح بن جاتا ہے اور اتنی گیس ہو جاتی ہے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، چاہے آپ کی عمر 80 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 40 سال ہے، چاہے آپ کی عمر 30 سال ہے یا 20 سال ہے، جتنی بھی عمر ہے، اگر آپ کو گیس ہو جاتی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ ہمارے کہنے پر صرف چند دن، 7 دن سے لے کر 10 دن یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گیس کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ اکثر دوست شکایت کرتے ہیں، جی ہمارے جو ہے دماغی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارا سر درد کرتا ہے، ہمیں جو بات کرتے ہیں وہ بھول جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کا نسخہ انہی کے لیے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف، اپنے مقصد کی طرف۔ آپ نے یہ نسخہ کیسے بنانا ہے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، فارورڈ بھی کرنا ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو چاہے بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، بزرگ ہے، خواتین ہے، ہر عمر کے لیے، ہر موسم کے لیے آج کا نسخہ انتہائی قابل اور اعتماد والا ہے اور مجرب ترین ہے۔ کئی ایسے دوست ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب، ہم کوئی بھی دوا کھا نہیں سکتے، تو ہمیں کوئی ایسی خوراک بتا دیں جس سے ہمارا معدہ بالکل تندرست ہو جائے، ہماری گیس بالکل جو ایسے نکلتی ہے، ایسے پیٹ بھر جاتا ہے، خارج نہیں ہوتی، سر میں چلی جاتی ہے، یعنی اس کی گیس کی وجہ سے سر درد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں، ان کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد کئی جن کو مرض پرانی ہو جاتی ہے، ان کو ریوا کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے بزرگوں، ماؤں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے دودھ کی لسی تیار کر لینی ہے، 1 گلاس دودھ کی لسی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، دودھ کی لسی آپ نے کیسے بنانی ہے، سن لیں۔ آپ نے 1 گلاس دودھ لینا ہے، اس کو اچھی طرح ابال لینا ہے۔ ابالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر اتنی ہی برف ڈال دینی ہے۔ یہ شرط ہے، ایسے بنانی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کچا دودھ لیں اس کی لسی بناتے بھی رہیں، ایسے نہیں ہے۔ لیکن آپ نے اگر گیس ختم کرنی ہے تو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے دودھ کو ابالا دینا ہے، گرم کرنا ہے، تو اس سے پہلے 1 گلاس دودھ میں آپ نے 1 چمچ سونف کا ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح ابال لینا۔ ابالنے کے بعد آپ نے اس کو کسی برتن میں ڈالنا ہے اور اس کے اندر آپ نے گرم دودھ کے اندر جتنا دودھ ہو اتنی ہی برف آپ نے اس کے اندر ڈال دینی ہے تاکہ وہ فوری ٹھنڈا ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، آپ کی یہ دودھ کی لسی تیار ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس کے اندر 2 چیزوں کا اضافہ کرنا ہے۔ تو وہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں کیا ہیں؟ آپ نے لینی ہے جناب کالی مرچ، اس کو پاؤڈر کر لینا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی بھی آپ نے آدھی چمچ جو ہے، یعنی ٹی سپون جو چھوٹی چمچ ہوتی ہے وہ بھی آدھی، اگر آپ اس سے بھی آدھی ڈال لیں، بڑے عمر کے حساب سے آپ زیادہ نہیں کھانے چاہتے
یعنی 1 گرام تو ہر صورت ڈالنی ہے جس کی عمر 15 سال یا 20 سال سے زیادہ ہے. اگر اس کے سے کم عمر ہے تو پھر 1 چٹکی ڈال دیں. تو محترم ناظرین، اگر آپ چھوٹی چمچ جو ہوتی ہے ٹی سپون، یہ بھی آدھی ہو یا آدھی سے بھی کم ہو، یعنی آدھی سے زیادہ نہ ہو، تو وہ اس کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے. اب اس کے اندر ایک چیز کا اور اضافہ کرنا ہے، وہ ہے سفید زیرہ. تو محترم ناظرین، آپ نے سفید زیرہ لینا ہے، پنساری کی دکان سے خرید لیں یا پھر کسی کریانہ کی دکان سے خرید لیں. اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے. اس کے اندر کوئی مٹی، کیڑا مکیڑا، یہ کوئی بھی چیز نہیں ہونا چاہیے، کوئی تنکا وغیرہ، کوئی روڑ وغیرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو کوئی بعد میں کوئی پرابلم نہ بن جائے. تو محترم ناظرین، اب آپ نے اس کو باریک پاؤڈر مثل میدا کر کے آپ نے اس کے مطابق جتنی آپ نے کالی مرچ ڈالی ہے اتنا ہی آپ نے سفید زیرہ ڈالنا ہے. اور اس لسی کو، یہ جو آپ نے دودھ کی لسی بنائی ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے. پھینٹنے کے بعد آپ نے کھانے کے 10 منٹ بعد آپ نے اس کو نوش کر لینا ہے. تو محترم ناظرین، آپ پہلے دن ہی آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے اس لسی کو، کالی مرچ والی لسی، سفید زیرے والی لسی اور سونف والی دودھ کی جو لسی آپ نے تیار کی ہے، آپ جیسے ہی پئیں گے کچھ منٹوں بعد آپ کی گیس جو ہے ڈول کی طرح، آپ کا جو پیٹ ہے وہ ایسا ایسا اندر کو دھنسنا شروع ہو جائے گا. تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی. میں امید رکھتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، فارورڈ بھی کرنا ہے. تو محترم ناظرین، میری آپ دوستوں سے گزارش ہے، جو دوست معدے کی بیماری میں مبتلا ہے یا اس کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، وہ ادویات کھا کھا کر تنگ آ چکا ہے اور ان کو یہی علم نہیں ہوتا، اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کو بیماری کیا ہے، تکلیف کیا ہے. صرف پین ہی ہوتی ہے، صرف درد ہی ہوتی ہے، یا دیکھیں گے تو ان کے پیٹ کو سوجن ہوئی پڑی ہوگی. تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ایسی مرض ہے یا آپ ایسی مرض کے شکار ہیں تو ابھی سے رابطہ کیجئے گا. اپنی مرض کی تشخیص کے ساتھ اپنا مکمل ٹریٹمنٹ کرائیں اور اپنا مکمل علاج کروائیں. انشاءاللہ تعالی آپ مایوس نہیں ہوں گے. برسوں کی بیماری انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کی صحت، آپ کی جو باڈی ہے یہ خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے گی. جب آپ کا معدہ ٹھیک ہوگا، آپ کی انتڑیوں کے اندر سوجن نہیں ہوگی، آپ کو موشن ٹھیک آتا ہوگا، آپ کی زبان بالکل صاف ہوگی، آپ کی آنکھوں کی رنگت بالکل زبردست ہوگی، آپ کا چہرہ جو ہے شاش بشاش ہوتا چلا جائے گا. جو ہی آپ طیبہ دواخانہ حکیم سندروی سے جو ہی اپنا مکمل علاج کروائیں گے تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ